کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، فیما، اس میں جو ترکت میں نے چھوڑا، یعنی دنیا جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں مجھے واپس بھیجو تاکہ میں کچھ اچھے عمل کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں اگر کوئی ساری زندگی جو قبر کی نمازیں پڑھے تو ان ساری نمازوں کے وجہ ایک نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی۔ اگر کوئی سارا وقت تسبیح کرتا رہے تو اس تسبیح کا ایک رتی برابر بھی کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی مہلت ختم۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پرچہ لکھنے کا وقت ختم ہو جائے تو بعد میں کوئی لکھ کے بھی بھرتا رہے تو وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بعد از وقت ہے، پین ڈاؤن، آگے کا لکھا ہوا بیکار ہے، مہلت ختم ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد کوئی شخص نہ قبر میں کچھ کر سکتا ہے، کرے بھی تو فائدہ نہیں، اور اگر واپس اسے لوٹایا جائے تو بھی اس کا وہ اب قبول نہیں، کیونکہ ہم سے ایمان بالغیب مطلوب ہے یا نہیں۔ پہلی شرط جو قرآن پاک میں رکھی گئی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، اولئک ھم المفلحون کے لیے، وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو موت کے وقت فرشتے نظر آ گئے جو بہت ہی سختی کرنے والے تھے یا قبر میں منکر نکیر ہیں اور وہ ان سے کہے مجھے واپس دنیا میں جانے دو، تو اب تو وہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، سب کچھ حقیقت کھل چکی ہے، اب تو قبول ہی کچھ نہیں، اب تو کچھ فائدہ ہی نہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی انہا کلمتن، یہ تو بس ایک بات ہے، ہوا قائلھا، وہ اس کو کہہ رہا ہے، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اسے کچھ کرنا ہوتا تو یہ دنیا میں ہی کر لیتا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے دنیا میں بہت سے مواقع رکھے، ہر ایک انسان پر ایسے ایسے ٹیسٹ آتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات آتی ہیں، جب وہ قریب سے اللہ کو دیکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، یا ایسی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، ایسی رحمتیں اس پر آتی ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچان جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور پھر نہ اس کے مطابق کچھ کرے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی یہ بات محض بات ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں، کرنا ہوتا تو بہت سے مواقع گزر چکے، کر چکا ہوتا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر یہ بھی آتا ہے سورۃ الانعام میں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں واپس لوٹایا بھی جائے تو یہ کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں، یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ پھر وہی کریں گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب مرنے والوں کے آگے سامنے برزخ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے۔ کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایک دفعہ انسان دنیا کی سرحد پار کر کے، باؤنڈریز کراس کر کے اگلی دنیا میں چلا گیا، اس پردے کے پیچھے چلا گیا، موت کی وادی میں اس نے قدم رکھ دیا، تو اب کیا ہے؟ انتظار۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ اب وہ ایک بیچ کے قید خانے میں، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس ہوش و حواس کے 3 بڑے مرحلے ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے۔ ابھی ہم پہلے مرحلے میں، اس دنیا میں، اس دنیا کے اختتام پر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے برزخ کا، یعنی قبر کی زندگی کا، اور پھر ہے اگلا مرحلہ اور وہ ہے قیامت کا۔ ان تینوں میں سب سے چھوٹا اور کم تر وقت کون سا ہے؟ یہ ہمارے پاس، اور سب سے زیادہ قیمتی وقت، کیونکہ اس میں ہم تھوڑا سا بھی کام کریں، تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں تو اس کی اللہ کے ہاں بہت قدردانی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، بعض کہتے ہیں 8000 سال گزر گئے، بعض کہتے ہیں 6000، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا کے آغاز میں آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے آئے تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں وہ ایک ویٹنگ پیریڈ میں، ٹرانزٹ میں،
وہی سٹک ہے، وہ اچھے حال میں ہے یا برے حال میں، کیونکہ عذاب قبر بھی ہے اور قبر کی سزائیں بھی ہیں اور جزا بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور وہ کتنا ہے، اس کی لینتھ کتنی، اٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس ہمیشہ کے سامنے اگر آپ ایک گراف بنائیں تو اس ہمیشہ والے کے سامنے یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس زندگی کی راحتوں، آرام اور مزوں کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگائے ہوئے، ہائی رسک پہ. آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر ایک مسلسل بے چینی لگی رہتی تھی؟ وہ کیا احساس تھا؟ اور آج وہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں رہا؟ وہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ سب کچھ کر کے بھی چین نہیں لیتے تھے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. زندگی کو ہم نے مزے کی چیز، ایک تفریح سمجھ رکھا ہے، انجوائمنٹ کی چیز سمجھ رکھا ہے.